ان کو سیکھنے کا ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا. بیچاروں کو یا تو آپ گھر کے کاموں میں لگا دیتے, کھیتوں پہ لگا دیتے, یا بچہ پیدا کرنے میں لگاتے. تو اس لیے وہ شعور خواہش ہے کہ ہماری گلگت بلتستان کی خواتین اسٹرانگ ہوں, اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں اور اپنا انصاف کے لیے اپنے لیے بولیں. اپنے لیے بولتی نہیں ہماری خواتین. کبھی وہ بیٹی الیکشن کا دور ہو رہا ہے, تو الیکشن کے لحاظ سے میری تمام خواتین بہنوں سے, بھائیوں سے, نیو جنریشن جن کا 18 سال کا شناختی کارڈ بن گیا ہے وہ ووٹ ڈالے گا, تو میری ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے ایسے لیڈر کو چنیں جو ہمارے گلگت بلتستان کے لیے کام کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, وجود ازل سے تصویر کائنات کا رنگ کا پروگرام جی بی ٹرو نیوز پہ آپ کی خدمت میں مریم بطولینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم گلگت بلتستان کے باہمت خواتین کو اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں اور آپ سے ملواتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک نہایت باہمت, باصلاحیت اور بہت ہی محنتی خاتون, جنہوں نے گلگت بلتستان کی ہے, لیکن ان کی پیدائش, ان کی پڑھائی سارا کچھ کراچی میں ہوا. اور گلگت بلتستان تک کا جو سفر ہے کراچی سے یہاں کا, تو یہاں آ کر نہ صرف انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے بلکہ بطور وکیل معاشرے میں اہم خدمات انجام دی اور اپنی ایک پہچان بنائی ہے. ناظرین کرام, اشو مرضیہ صاحبہ جو کہ گلگت بلتستان کے فخر ہے, ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور آپ چیف کورٹ گلگت بلتستان کی پہلی خاتون وکیل ہونے کا بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے. اشو مرضیہ صاحبہ کی جرنی کے حوالے سے ہم جانیں گے, اور آپ کی خوبصورت جرنی جو کہ بہت بڑے تجربات سے آپ گزری ہیں, اور ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت فروٹفل رہے گا, ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے, ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے بہت انٹرسٹنگ رہے گا انشاءاللہ. آئیے آپ کے تجربات کے بارے میں آپ سے جانتے ہیں. اشو مرضیہ صاحبہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ناظرین, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت خوبصورت شخصیت موجود ہے, اشو مرضیہ صاحبہ. اور جی اشو مرضیہ صاحبہ, آپ کو جی بی ٹرو نیوز پہ ہمارے پروگرام وجود ازل سے تصویر کائنات میں خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی اشو مرضیہ صاحبہ, جیسے کہ میں نے ہماری ناظرین کو بتایا آپ کے حوالے سے, تو ہم آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. آپ گلگت بلتستان کی ہیں لیکن آپ پلی بڑی کراچی میں, تو آپ اپنی جرنی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اشو مرضیہ, ایڈوکیٹ, آئی ایم فرسٹ فیمیل ایڈوکیٹ گلگت بلتستان. آئی ایم بورن کراچی, پریکٹس ایجوکیشن میری کراچی کی ہے, اور میں نے الیکشن ہائی کورٹ بار کا کراچی میں ہائی سورس سے جیتا, اور گلگت بلتستان کا پہلی مرتبہ سندھ ہائی کورٹ میں گلگت بلتستان میں جھنڈا گاڑا. اور بس بابا کی ریکویسٹ, بابا کہنے لگے ہمارا گاؤں ہے بیٹا گلگت بلتستان, وہاں پہ خدمت کرو, وہاں پہ انصاف دلاؤ, وہاں پہ ٹاپ کے لائر بنو, اور ہائی کورٹ کی جج بننا ہے تم نے. تو بابا کی ریکویسٹ, میرے بابا آرمی پاکستان کے لیے 2 جنگیں لڑی, تمغہ شجاعت تمغہ جرأت بابا کے پاس. تو بابا کی خواہش ہوتی ہے کہ بس میرے بچے اچھی پوسٹوں پہ جائے, اچھے ایک انسان بن کے نکلے, تاکہ اور اپنے گاؤں کی خدمت کرے. تو میں بابا کی, ہم 6 بہن بھائی ہیں, ان 6 بہن بھائیوں میں سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بابا کی وصیت نصیحت پہ عمل کر کے میں نے کراچی کو خیر آباد کرا, اور کراچی کے میں نے اپنا اکاؤنٹ, اپنا جو میں نے لائسنس ہے وہ پورا شفٹ کر کے میں نے گلگت بلتستان لیا, اور تمام کشتیاں جلا کر میں گلگت بلتستان میں بیٹھی ہوئی. تو یہ میری جرنی ہے. سب آپ کو پتا ہے, یہاں پہ آپ کو تو پتا ہے یہ گاؤں ہے, کراچی کی جو پیدائش ہو, یہاں پہ اسٹیبل کرنا, اس کو یہاں موو کرنا کتنا مشکل کام ہے, بہت زیادہ. بالکل جی. تو مجھے یہاں کا نہ ویدر سوٹ کرا, نہ مجھے یہاں کے کیا نام فوڈ سوٹ کرتا تھا,
نہ مجھے یہاں کے لوگ سوٹ کرتے تھے. بالکل بات آپ کی صحیح ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ گلگت جو آپ بلتستان آئی اور کراچی کو خیر بات کہہ کے آپ بلتستان آئی, تو اس وقت یہاں پہ ظاہر ایک نیا ماحول تھا آپ کے لیے. آپ نے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا, اور کون سے چیلنجز تھے جو کہ گلگت سے اسکردو کا جو سفر بھی ہے اور ساتھ میں کراچی سے اسکردو شفٹ ہونا, آپ کو کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ جی یہ تو بہت مشکل, بہت ہی ناممکن چیز ہے. جو یہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں جا کے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, بٹ شہر کے لوگ آ کے گاؤں میں ایڈجسٹ کرنا, ایک موو کرنا, ان کی مینٹلٹی کو, ان کے ماحول کو, ان کے فوڈ کو, ان کے کسٹم کو چلنا بہت مشکل کام. یہاں پہ ٹھنڈ بہت ہے گلگت بلتستان میں. باؤنڈ کراچی ہاٹ اور گرم علاقہ, وہاں کی ہم گرمی برداشت کر سکتے ہیں, لیکن یہاں کی ٹھنڈ ٹو مچ, بہت خطرناک سردی ہے یہاں پہ. سردی آپ کو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ میں 2018 سے کنٹینیو یہاں پہ وکالت کر رہی ہوں, اور میں نے مختلف لوگوں کو فیس کیا, لوگوں کو, کیونکہ ہم لوگ رائل فیملی مقبول راجہ خاندان سے تعلق ہے. تو جب میرے بابا مجھے یہاں لائے تو میں یونیفارم پہن کے حمید گڑھ, وہاں پہ ہماری کورس ہوا کرتی تھی, تو میں روڈ کراس کر کے, ہماری پھپھو کا گھر تھا, روڈ کراس کر کے سامنے حمید گڑھ تھا, تو میرے ساتھ میرے بھتیجے تھے, وہ مجھے ڈراپ کرنے گئے. تو میں وہاں تو نکل گئے پیچھے بابا کے ساتھ, سارے خاندان کے مرد میری شکایت میرے بابا سے کہنے لگے کہ اشو کو دیکھو کراچی سے اٹھ کے منہ اٹھا گئے, وہاں چلے گئے, کوٹ چلے گئے. ہمارے خاندان کی لڑکیاں کوٹ نہیں جاتی, ہم لوگ رائل فیملی کے گھرانے کے ہیں, ہم لوگ اشو ہیں, کاچو ہیں. تو بابا نے کہا سنو, مرضیہ خود نہیں گئی, یہ میرے آپ کا سپورٹ, بابا کا سپورٹ آپ کے ساتھ. بالکل, بابا نے مجھے سپورٹ کیا, اور بابا کی ریکویسٹ پہ میں نے اپنی ریکویسٹ کر کے لکھ رہا ہوں. میری بیٹی کراچی انٹرنیشنل شہر میں وکالت کرتی ہے, تو اس لیے وہ میری ریکویسٹ پہ اس نے ہے. جی بالکل, اس ٹائم پہ ظاہر وہ ایک دور تھا. آج ہم اس کا جو اپوزٹ دیکھ رہے ہیں. تو اشو مرضیہ صاحبہ ہمیں بتائیے گا, آپ جس طرح بتا رہی ہے آپ کے فیملی کا سپورٹ, سب سے بڑھ کے آپ کے بابا کا سپورٹ ہے, آپ کی جرنی میں جو مینٹورشپ جو ہوتی ہے, مینٹور کون رہا آپ کی زندگی میں, کون رہی مینٹور؟ مجھے تو بزنس کا شوق تھا کہ میں بزنس وومن بنوں ٹاپ کی. مجھے بزنس کا بہت زیادہ شوق تھا, لیکن میری بڑی سسٹر اشو نرگس فاطمہ ایڈوکیٹ, وہ ماشاءاللہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے, وہ گلگت بلتستان کی پہلی پریکٹسنگ لائر کا اعزاز حاصل ہے. آپ کی فیملی میں آپ دوسری وکیل ہیں؟ جی بالکل, میری بڑی سسٹر سے پہلے جو اور خواتین گلگت بلتستان کی خواتین نے ڈگری تو حاصل کی, بٹ پریکٹس میں مختلف شعبے میں چلی گئی. اشو نرگس فاطمہ نے گلگت بلتستان میں پریکٹس کنٹینیو رکھا, جس سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے. وہ گلگت بلتستان کی پہلی خاتون وکیل, گلگت بلتستان کی دوسری خاتون وکیل اشو مرضیہ پاکستان. تو مطلب وکالت کے بعد آپ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ شاید پریکٹس بہت زیادہ کام کرتے ہیں, تو ہمارے بہت ساری ہماری گلگت بلتستان کی خواتین جو ہماری یوتھ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اب اس فیلڈ پہ بھی بہت ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ وکالت یعنی کہ جو پڑھ رہی ہے, وہ ایجوکیشن لے رہی ہے, ہماری گلگت بلتستان کی بچیاں. تو آپ کیا کہتی ہیں ان کو کہ جو ہے وہ بچیاں پڑھائی کے بعد, ڈگری کے بعد, ان کو پریکٹس کتنے ٹائم کے لیے لینی ہوتی ہے؟ جب میں نے یہاں پہ قدم رکھا تو یہاں کی خواتین تو نہ ہونے کے برابر تھی, بالکل نہیں. اشو نرگس اور اشو مرضیہ آئے اور وہاں پہ گلگت گئے, تو وہاں کے سینئر کہنے لگے, سینئر ایڈوکیٹ کہنے لگے, بیٹا اب اسکردو میں تو کوئی کیس نہیں ہے, آپ گلگت میں رہیے, گلگت میں رہی. یہ تو خوشائن بات ہے میرا خیال سے, کہ کیس نہیں ہے یہاں پہ, کوئی فتنہ نہیں ہے یہاں پہ, کوئی فساد نہیں ہے, کیا کیس, پیسفل علاقہ ہے, ماشاءاللہ علاقہ ہے ہمارا. اور ہمارے یہاں پہ تو ماشاءاللہ سے کمیونٹی بیس پہ مسئلے حل کیے جاتے ہیں, بالکل, اور اسلامی لاء کے لحاظ سے. اور سیکنڈ, ہمارا جو کرمنل ریشو 0 رہا, یہ اعزاز کی بات ہے ہماری. بٹ جب میں گلگت گئے تو وہاں پہ بھی کیسز تھے, تو ان کے ہمارے جو سینئرز تھے نا, وہ کہنے بیٹا اسکردو میں بلتستان میں تو کوئی کیس نہیں ہے, آپ یہاں رہیں, آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اور میں نے کہا سر میرا تو گھر ہی نہیں گلگت, میرا تو اسکردو میں گھر ہے. بیٹا ہم تمہیں گھر بھی دیں گے, آپ یہاں پریکٹس کریں. ہماری بیٹیوں نے, گلگت کی بیٹیوں نے لاء پڑھ کے اپنی ڈگریاں الماری میں سجا کے رکھ دی ہیں, اور آپ کو دیکھ کے آپ ہمارے لیے ایک سمبل آف
لا رہیں گی اور وہ آپ کو دیکھ کے لڑکیاں وکالت میں آئیں گی. ایسا ہی ہوا مجھے دیکھ کے, میری بڑی سسٹر کو دیکھ کے. کیا کبھی ایسا ہوا, آپ ہمیں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو, کیا کبھی ایسا ہوا کوئی ایسا ٹائم آیا کہ آپ کی صلاحیت کو اس لیے دبایا گیا کہ آپ ایک خاتون ہیں؟ ایسا کوئی آپ نے اپنی لائف میں کوئی ٹائم آیا آپ کے؟ بالکل ایسا ہی. جب وہ کیسز آیا کرتے تھے, ہم جو بھی مسئلے مسائل لوگوں کے کیس آتے ہیں نا, تو کہتے کہ اشو مرضیہ وہ تو کراچی چلی جائیں گی, ان کو کیس مت دیں, ہمیں کیس دیں, ہم یہیں پہ رہتے ہیں, دن رات یہاں رہتے ہیں, ہم کریں. جبکہ اشو مرضیہ نے دن رات یہاں رہا, یہاں رہی, یہاں سردیاں کھائی, پیٹ میں میرے پیر کے اندر اتنا بڑا میری جو رگ ہے پیر کی وہ سوکھ گئی اور ٹھنڈ بیٹھ گیا میرے. یقین جانے جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھی یہاں پہ نومبر دسمبر میں, تو جب میں اسلام آباد پہنچتی تو مجھے 2 ڈاکٹر چینج کرنا پڑتا, جب جا کے میں اسٹیبل ہوتی اور میری طبیعت ٹھیک ہوتی تھی. جی ایڈوکیٹ صاحبہ, آپ ہمیں بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کی خواتین کے لیے جو قانونی جو شعور ہے وہ کتنا ضروری ہے یہاں کے گلگت بلتستان کی خواتین کے لیے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. ہمارے گلگت بلتستان کی خواتین کو ابھی تک شعور نہیں آیا ہوا, ان کو سیکھنے کا ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا. بیچاروں کو یا تو آپ گھر کے کاموں میں لگا دیتے, کھیتوں پہ لگا دیتے, یا بچہ پیدا کرنے میں لگاتے. تو اس لیے وہ شعور, لیکن اب تبدیلی دیکھ رہی ہے. اب ظاہر اب ہمیں دیکھ کے خواتین نے اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو لا کی تعلیم دینا شروع کر دیا. بالکل, بہت سارے بچے LLB کرنے کے ماشاء اللہ اب تو 27 ابو ہو گئی ہیں گلگت کی خواتین لائرز ماشاء اللہ, اور ہمارے یہاں پہ تقریباً 15 ہو گئی ہماری 15 بلتستان کی 15 بچیاں آ رہی ہیں ہماری جو جونیئرس آ رہی ہیں ماشاء اللہ 15 تک. خوشی ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے میڈم گلگت میں جو پہنچی لڑکیاں کہنے کی میڈم آپ کو دیکھ کے مجھے اجازت ملی ہمارے گھر سے, یہی بات ہوتی ہے, تبھی میں آ رہی ہوں وکالت میں. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے دیکھ کے وہ بچیاں جو لائسنس لے کے اپنی ڈگری لے کے الماری میں رکھ کے بیٹھی تھیں, اب وہ پریکٹس میں آتی ہیں, وہ اپنا انصاف دلا رہی, اپنے خاندان کو, اپنے گلگت بلتستان کو انصاف دلا رہی. بہت. آپ کے خیال میں یہاں کی خواتین سب سے زیادہ کن قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو, یہاں کی خواتین کو؟ یہاں کی خواتین کے حوالے سے آپ کے پاس کیسز آتے ہیں؟ بالکل. نمبر 1 فیملی کیسز, نمبر 2 پراپرٹی کیسز. ان کو نہیں دیا جاتا ہے حصہ, شادی کے لیے ختم. جبکہ ایک بیٹی کا بھی حصہ ہے, ایک باپ کا بھی حصہ ہے, بیوی کے حصے سے اس کا حصہ ملتا ہے, لیکن ان کو تو اویل ہی نہیں کرنے دیتے. ان کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہماری خواتین کو. ان کو کہتے ہیں کہ تم پیر کی جوتی ہو تو بس تم ایسے ہی کام کرتے رہیں. جیسا صاحبہ آپ ہمیں بتائیے گا, آپ کے خیال میں ایک مضبوط عورت کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ خود اعتمادی. جبکہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوگی تو کچھ اسٹیپ لے ہی نہیں پائے گی. نمبر 1 خود اعتمادی, نمبر 2 مورل سپورٹ, نمبر 3 ایجوکیشن. بہت پیاری بات کی. جیسے کہ آپ نے بتایا آپ نے گلگت بلتستان کی خواتین کے لیے, گلگت بلتستان کے لوگوں کی محبت میں آپ یہاں آئی اور اپنے علاقے میں خدمات انجام دے رہی ہیں, تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ مستقبل میں آپ گلگت بلتستان کی خواتین کے لیے کیا کام کرنا چاہتی, کیا کوئی کون سا کام کرنا چاہتی جو آپ کی لائف میں بھی ان کے پر مثبت اثرات ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, لیکن آپ کی جرنی اگر یہاں سے موو کرتی ہے تب بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملے؟ جی بالکل, میری ہمبل اور میری خواہش ہے کہ ہماری گلگت بلتستان کی خواتین اسٹرانگ ہوں, اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں اور اپنا انصاف کے لیے اپنے لیے بولیں. اپنے لیے بولتی نہیں ہماری خواتین, کبھی وہ بیٹی بن کے خاموش ہو جاتی ہے, کبھی وہ بیوی بن کے خاموش ہو جاتی ہے, کبھی وہ ماں بن کے خاموش ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے آپ کیا کام کرنا چاہیں گے کہ ان کو کس طرح کے پلیٹ فارم دیں گے آپ؟ میں ان کو اویئرنیس دوں گی, میں ان کو ایک سیشن رکھنا چاہوں گی. مجھے آپ انوائٹ کریں, میں اپنی خواتین کو ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی, ان کو کیا کرنا ہے, کس طریقے سے اپنا انصاف لینا ہے, کس طریقے سے آنا ہے, کس طریقے سے بیٹھنا ہے, اس معاشرے میں ان کی کس طرح کیا ویلیو ہوتی ہے. انشاءاللہ بہت خوب, انشاءاللہ. ہماری مرضیہ صاحبہ, مجھے بہت خوشی ہے, مجھے فخر ہے آپ جیسے قابل, باہمت اور بہت ہی محبت کرنے والی خاتون, اپنے علاقے سے, اپنے علاقے کے لوگوں سے خلوص کے ساتھ کام کرنے والی خاتون ہیں. آپ بہت ہمارے لیے قابل فخر ہیں.
آپ ہمارے دیکھنے والی ناظرین کو کیا خوبصورت پیغام دینا چاہیں گی کہ جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، خواتین دیکھ رہی ہیں، ہمارے یوتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت سے دور دراز کے علاقے سے بھی ہمارے گھرولی خواتین دیکھ رہی ہیں، آپ کے کراچی کے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو، تو آپ تمام ہمارے دیکھنے والے خوبصورت ناظرین کو کیا خوبصورت پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت تو ابھی الیکشن کا دور ہو رہا ہے، تو الیکشن کے لحاظ سے میری تمام خواتین بہنوں سے، بھائیوں سے، نیو جنریشن جن کا 18 سال کا شناختی کارڈ بن گیا ہے وہ ووٹ ڈالے گا، تو میری ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے ایسے لیڈر کو چنیں جو ہمارے گلگت بلتستان کے لیے کام کرے، فخر کا باعث رہے، وہ ڈیولپ کر کے دکھائے، نہیں کہ وہ 5 سال آئے اور ضائع کر دیں، ایسے ہمیں لیڈر نہیں چاہیے۔ 7 جون الیکشن ڈے ہے، تو آپ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں، اور ووٹ کاسٹ کریں، بالکل ووٹ کاسٹ کریں، ضرور ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے، اور ایسے قابل لیڈر کو لائیں تاکہ وہ ہماری گورنمنٹ جی بی کی کایا پلٹ، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ہر فیلڈ میں وہ ہمارے لیے ایسی ریباؤنڈنگ کریں، ایسی کیا نام ہے ڈیولپڈ لے کر آئیں، مختلف پروگرامز لے کر آئیں تاکہ ہمارے نیو جنریشنز کو بھی تعلیم، روزگار، سب کی سہولت مل سکے۔ میرا خود اپنا الیکشن کا ووٹ یہاں پر ہے، حلقہ نمبر 2 میں ہے، تو میں انشاءاللہ میں ووٹ ڈالوں گی۔ آپ وہ سے پردہ رکھیے گا، آپ کا ووٹ آپ کس کو دے رہی ہیں۔ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمارے جو لوگ ہیں اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں، یا غصے میں ہو سکتا ہے، آپ کسی ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔